السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قرارگاہ میں صوفیہ ہر طرف آگ لگا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے سب کو جلا کر راکھ کر دو جلدی۔ بیحان بازنطینیوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے، لڑتے لڑتے اس کا سامنا لوکاس سے ہوتا ہے۔ لوکاس اس سے کہتا ہے تو تم ہیرو بننا چاہتے ہو؟ ہاں بیحان بے، لیکن آج میرے ہاتھوں تم موت کا مزہ چکو گے۔ تو بیحان کہتا ہے تمہاری طرح ہم دشمن پر پیچھے سے وار نہیں کرتے، اپنی تلوار نکالو۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوکاس اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔ لڑتے ہوئے لوکاس کہتا ہے تم اپنی جان دے کر دھوکہ دہی کی قیمت ادا کرو گے بیحان۔ جواباً بیحان کہتا ہے ہم قیمت ادا کرنے سے نہیں ڈرتے لوکاس، کتے بونگتے رہتے ہیں اور بھیڑیا آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیحان حملہ کر کے اس کا بازو زخمی کر دیتا ہے۔ صوفیہ ہر ایک چیز جلا رہی ہوتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ آگ منجنیق کو بھی لگا دیتی ہے۔ ہیرستو بھی کئی سپاہیوں کو شہید کر رہا ہوتا ہے اور کچھ دیر کے بعد صوفیہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ لوکاس اور بیحان کے درمیان لڑائی جاری و ساری ہوتی ہے۔ لوکاس بیحان کو پیچھے دھکیلتا ہے تو صوفیہ اس کی پیٹھ پر زوردار وار کرتی ہے۔ یہ وار اتنا شدید ہوتا ہے کہ بیحان گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر لوکاس غصے میں صوفیہ کو پکارتا ہے تو صوفیہ کہتی ہے تم اس سے بات کیوں کر رہے ہو؟ اسے مارو اور اسے جان چھڑاؤ۔ بیحان کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے بستر پر نہیں مروں گا بلکہ میدان جنگ میں شہید ہوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کھڑے ہو کر ان پر حملہ کرتا ہے اور اس بار صوفیہ کا بازو زخمی کر دیتا ہے، مگر لوکاس اس کی ٹانگ پر وار کر کے اسے پھر سے گرا دیتا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے مرنے والوں کی قبر پر بہادر کا لفظ نہیں لکھا جاتا بیحان، تم بیکار میں مرو گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ بیحان کی ٹوپی اتار دیتی ہے۔ بیحان کہتا ہے ہم الہی کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے لڑتے ہیں، تم ہمارا خون بہا لو لیکن ہمارا انتقام ضرور لیا جائے گا۔ صوفیہ اس کے گلے پر تلوار رکھتے ہوئے کہتی ہے تمہارا سردار عثمان کہاں ہے؟ تمہیں ہمارے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ چلو ایک نظر اطراف میں ڈالو۔ تو بیحان کہتا ہے ہم اپنے کفن اٹھائی اس راستے پر چلتے ہیں، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صوفیہ سامنے سے اور لوکاس پیچھے سے تلوار اس کے جسم میں اتار دیتا ہے۔ شدید زخموں کے باوجود بیحان بیٹھے رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوکاس کہتا ہے اپنے خون میں ڈوب جاؤ، تم اپنے آخری الفاظ عثمان سے کہہ سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں چلے جاتے ہیں اور بیحان تکلیف سے کرا رہا ہوتا ہے۔ کائی قبیلے میں حلیمہ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے میں آخرکار دشمن کے دل میں داخل ہوگی۔ سامنے سے بالا خاتون بھی آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ انہیں دیکھ کر حلیمہ غصے سے کہتی ہے بالا۔ حلیمہ بالا خاتون سے پلٹ کر جیسے ہی جانے لگتی ہے بالا خاتون کا ہاتھ اس کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں موجود سیب گر جاتا ہے۔ حلیمہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور بالا خاتون اس لمحے کو یاد کرتی ہیں جب خواب میں وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھیں رک جاؤ حلیمہ رک جاؤ، مجھے ایک بار اپنا چہرہ دیکھنے دو۔ خواب میں ہی بالا خاتون کا ہاتھ حلیمہ کے کندھے پر گیا تھا مگر وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس خیال کے بعد بالا خاتون حلیمہ کو اپنی طرف موڑتی ہیں اور اسے غور سے دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچپن میں اس لمحے کو یاد کرتی ہیں جب حلیمہ ان کے سامنے کھڑی تھی، اور اس کے بعد اس لمحے کو جب وہ ندی میں اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ حلیمہ کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں اور بالا خاتون اسے بیٹی پکارتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتی ہیں، پھر پوچھتی ہیں تم کون ہو؟ حلیمہ میں ہی کر رہی ہوتی ہے کہ فاطمہ وہاں آتی ہے اور کہتی ہے ماں میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی تو آپ دونوں نے ایک دوسرے کو مل لیا۔ بالا خاتون خوش ہوتے ہوئے کہتی ہیں ہاں ہم نے مل لیا، خوش آمدید بیٹی۔ حلیمہ کہتی ہے آپ کو دیکھ کر مجھے پتہ نہیں کیا محسوس ہوا، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں استغفر اللہ بیٹی۔ فاطمہ کہتی ہے ماں میں نے آپ کو مریم کے بارے میں بتایا تھا، اس کی دادی کا انتقال ہو گیا ہے، یہ باجیان میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ تو بالا خاتون کہتی ہے یقیناً شامل ہو جائے، تم اچھی تربیت لوگی اور باجیان کی طرح جنگجو بن جاؤ گی، میری پیاری فاطمہ تمہارا خیال رکھے گی۔ یہ سن کر حلیمہ بہت خوش ہوتی ہے۔ بالا خاتون اس سے مزید پوچھتی ہیں کیا تمہاری دادی کے سوا اور کوئی نہیں ہے؟ تو حلیمہ کہتی ہے کفار ہمارے قبیلے پر برسوں سے حملے کر رہے ہیں، انہوں نے میرے بابا اور ماں کو قتل کر دیا، میں باجیان میں شامل ہونا چاہتی ہوں، پھر میں ان کا انتقام لوں گی۔ بالا خاتون یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون اسے گلے لگا لیتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کے بالوں پر بھی ہاتھ لگا رہی ہوتی ہیں، پھر کہتی ہیں تمہارے نقصان پر افسوس ہے بیٹی، تمہارے نقصان پر بہت افسوس ہے۔ بالا خاتون کافی وقت اسے گلے لگائے رکھتی ہیں تو حلیمہ ایک دم سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہتی ہے آپ کا شکریہ، میں اب اپنے خیمے میں جاؤں گی۔ پھر حلیمہ آگے بڑھ کر آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے تم رو کیوں رہی ہو؟ تم اس عورت کو دیکھ کر آنسو کیوں بہاتی ہو اور کمزور دکھائی دیتی ہو؟ میں تمہیں مار ڈالوں گی بالا، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ بالا خاتون کی نظریں مسلسل اس پر جمی ہوتی ہیں اور ان کے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں اسے اس طرح دیکھ کر اکیلا نہیں چھوڑ سکی، میرا دل پھٹ گیا تھا، میں نے کہا کہ عثمان صاحب کی سرزمینوں پر کوئی تنہا نہیں ہو سکتا۔ بالا خاتون آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے میری مہربان بیٹی، بہت اچھا کیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون حلیمہ کا گرا ہوا سیب اٹھا لیتی ہیں اور ایک مرتبہ پھر اسی جانب دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب کی قرارگاہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے عثمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں، انہیں ہر طرف تباہی اور لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ ایک دم گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں علاؤدین بیٹا جلدی آؤ، دیکھو کون زندہ ہے۔ ایک کو دیکھتے ہوئے علاؤدین کہتا ہے یہ شہید ہو گیا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہر کسی کو دیکھو آیا کہ کوئی زندہ ہے یا نہیں۔ وہ سب شہیدوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور علاؤدین کہتا ہے سب شہید ہو گئے ہیں سب۔ اس لیے ساروجہ کی نظر اپنے باپ کی پگڑی پر پڑتی ہے، اسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور نہیں کہتا ہوا پگڑی اٹھا لیتا ہے۔ پگڑی کے بالکل سامنے بیحان آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر ساروجہ کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور وہ کہتا ہے نہیں بابا برائے مہربانی ایسا مت کریں۔ یہ کہتے ساتھ وہ بھاگتا بھاگتا بیحان کے پاس جاتا ہے اور اسے سہارا دیتے ہوئے کہتا ہے ہمت کریں بابا ہمت کریں۔ یہ منظر دیکھ کر عثمان صاحب بھی سکتے میں آ جاتے ہیں اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے بیحان
बयाहान भी। वो भागते हुए बयाहान के पास जाते हैं। उस्मान साहब के साथ साथ बाकी सब भी जमा हो जाते हैं। सरोजा रोते हुए कहता है, हिम्मत करें और अपनी आंखें खोलें बाबा। उस्मान साहब अलाउद्दीन को पुकारते हैं तो एकदम से उनके पास आता है और बयाहान को देखता है। सरोजा को तड़पता हुआ देखकर बयाहान कहता है, मैं अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूँ बेटा। तो सरोजा कहता है, ऐसा मत कहें बाबा, ऐसा मत कहें। उस्मान साहब अलाउद्दीन की जानिब देखते हैं तो वो नफी में सर हिलाता है। उस्मान साहब सरोजा से कहते हैं, बेटा सब्र करो, अपने बाबा की बात सुनो, वो तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। बयाहान कहता है, बेटा मैं तुमसे राजी हूँ, अल्लाह भी तुमसे राजी हो। फिर उस्मान साहब का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, हुजूर मैंने आपके रास्ते के लिए अपना खून और अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं आप शहादत के रास्ते पर हूँ। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, मेरे बेटे सरोजा का ख्याल रखिएगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र ना करो, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा है। इसके साथ ही बयाहान की जुबान पर कलमा शहादत जारी हो जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस तरह हंसमुख बयाहान हक के रास्ते पर अपनी जान कुर्बान कर देता है। ये देखकर सरोजा बाबा बाबा पुकारता है। बाकी सबकी भी आंखें नम हो जाती हैं। उस्मान साहब बयाहान की आंखें बंद करते हुए कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सरोजा कहता है, मैं कसम खाता हूँ बाबा, मैं कसम खाता हूँ, मैं उन लोगों से इंतकाम लूंगा जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया। उस्मान साहब उसे हौसला देते हुए कहते हैं, हम लेंगे, हम जरूर लेंगे। नाजरीन, बयाहान की मौत का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं और इस मौत में सरदार करासी का कितना बड़ा हाथ है, क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नहीं दबाई हुई तो बेल आइकन भी दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।